مسلم لیگ نون کی رہنما مریم اورنگزیب اس وقت اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں۔ کی بات کنٹینر پر چڑھ کر کی جا رہی ہے، اداروں کو نفرت کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ فاضل ججز نے جب آپ کی آئین شکنی پارلیمان پر حملہ اور جو آپ نے آئین پر حملہ کیا تھا، جب اس کو بے نقاب کیا اور آپ کے خلاف فیصلہ دیا، آپ ان کو بھی اپنی نفرت، اپنی انتشار اور اپنی جھوٹی سیاست کی نظر کر رہے ہیں۔ اور یہ وجہ صرف اس لیے ہے کہ کوئی شخص پاکستان کی عوام ان سے ان کی کارکردگی نہ پوچھے۔ اور ابھی کچھ چند لمحے پہلے ٹی وی پر خبر آئی کہ صحافیوں کے ساتھ عمران خان صاحب نے غیر رسمی گفتگو کی ہے، اور اس گفتگو کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ ہم چیف الیکشن کمشنر کے خلاف ریفرنس لا رہے ہیں کیونکہ انہوں نے حلقہ بندیوں میں تاخیر کی، اور کیونکہ انہوں نے جو لوکل گورنمنٹ باڈی الیکشنز تھے اور جو سینسس کے اکارڈنگلی حلقہ بندی ہونی تھی وہ چیف الیکشن کمشنر نے نہیں کی، اس لیے ہم ان کے خلاف ریفرنس لا رہے ہیں۔ تو میں پاکستان کی عوام کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ عمران خان صاحب چیف الیکشن کمشنر اور چیف الیکشن کمیشن کے خلاف ریفرنس اس لیے لا رہے ہیں کہ 8 سال سے زیر التوا فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ ہائی کورٹ کے آرڈر کے مطابق 30 دن میں آنے والا ہے۔ مسلم لیگ نون کی رہنما مریم اورنگزیب اس وقت پریس کانفرنس کر رہی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اداروں کو نفرت کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم کی کرسی پر مسلط شخص بہتان اور الزام تراشی کرتا رہا۔ سابقہ حکومت کے کارنامے روز بروز عوام کے سامنے آنے لگے ہیں۔ ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب جو کہ اس وقت اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ اداروں کو نفرت کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم کی کرسی پر مسلط شخص بہتان اور الزام تراشی کرتا رہا۔ سابقہ حکومت کے کارنامے روز بروز عوام کے سامنے آنے لگے ہیں۔ کہ ہوتے ہوئے ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب جو کہ اس وقت اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو کر رہی ہیں، ان کا کہنا تھا کہ اداروں کو نفرت کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ سابق وزیر اعظم ملک میں انتشار پھیلانے کے در پہ ہیں۔ سابقہ حکومت کے کارنامے روز بروز عوام کے سامنے آنے لگے ہیں۔ میں ابھی بتاؤں گی، اور 1 اپریل کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے نہ صرف پاکستان کی عوام کو بتانا چاہتی ہوں کہ 1 اپریل کو جو یہ پٹیشن لے کر گئے تھے، اور یہ کوئی 100ویں پٹیشن تھی جو ان ڈاکیومنٹس کو پبلک رکھنے، پہلے پٹیشن ہوتی رہی کہ الیکشن کمیشن کی جورسڈکشن نہیں، پھر اب یہ پٹیشن ریفرنس لا رہے ہیں وہ لے کر گئے ہائی کورٹ میں کہ ڈاکیومنٹ پبلک نہ کیے جائیں اور اکبر کو رسائی نہ دی جائے۔ کورٹ نے اسلام آباد سے آپ کو مناظر دکھا رہے ہیں جہاں ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب اس وقت میڈیا سے بات چیت کر رہی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ سابق وزیر اعظم ملک میں انتشار پھیلانے کے درپے ہیں۔ سابقہ حکومت کے کارنامے روز بروز عوام کے سامنے آنے لگے ہیں۔ اداروں کو نفرت کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم کی کرسی پر مسلط شخص بہتان اور الزام تراشی کرتا رہا۔ مسلم لیگ نون کی رہنما مریم اورنگزیب اس وقت اسلام آباد میں میڈیا سے بات چیت کر رہی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ سابق وزیر اعظم ملک میں انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سابقہ حکومت کے کارنامے روز بروز عوام کے سامنے آنے لگے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم کی کرسی پر مسلط شخص بہتان اور الزام تراشی کرتا رہا۔ اداروں کو نفرت کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ میں ان کے خلاف ہو رہی ہے اور دوسری سازش الیکشن کمیشن میں ان کے خلاف ہو رہی ہے۔ کل یہ بیانیہ نکلے گا، اور وہ بیانیہ کیسے بنتا ہے میں آج پاکستان کی عوام کو اس کی حقیقت بھی بتاؤں گی۔ میں میڈیا کو بھی بتاؤں گی کہ یہ پریس کانفرنس کو کور کیجئے گا، کیونکہ یہ پریس کانفرنس پاکستان کی عوام تک حقائق جانا بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو پٹیشن کا میں نے آپ کو بتایا، اور اس پر ہائی کورٹ کا میں نے فیصلہ آپ کو بتایا، اور اس کے مطابق جو غیر قانونی فنڈنگ آئی ہے جو ثابت ہو چکی ہے، جو اسٹیٹ بینک نے ریکارڈ جمع کرا دیا ہے، اس کے مطابق 16 ایسے افراد
اور اکاؤنٹس ہیں، یہ صرف وہ غیر فنڈنگ جو ممنوع فنڈنگ جو ڈکلیئرڈ ہے اس کے اندر جو انہوں نے چھپائی چیزیں، 16 اکاؤنٹس جو 16 سورسز جو انہوں نے نہیں بتائے، اس میں رومیٹا شیٹی انڈین نیشنل ہے جہاں سے اکاؤنٹس میں پیسے آئے، جو ڈونیشنز USD ڈالرز میں آئے، اس کے علاوہ جو USD ڈالرز کے اندر پیسے آئے جو انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیے، جو پاکستان کے اندر ڈیزاسٹر مینجمنٹ اور جو پاکستان کی عوام ان کو پیسے دیتی رہی وہ انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیے، جو PKR ہے، ووٹن کرکٹ لمیٹڈ دبئی، برسٹل انجینئرنگ سروس دبئی، PTI UK ویسٹ ورڈ گارڈن بارنز لندن، PTI UK اسٹیٹفورڈ شائر، SSS مارکیٹنگ کمپنی، PTI فن لینڈ، ای پلانٹ ٹرسٹیز زیورک، ناروے، آسٹریلیا، کینیڈا PKR اکاؤنٹ اور کینیڈا USD جو وہاں اوورسیز پاکستانی کو لوٹتے رہے، چیریٹی کے نام پر لوٹتے رہے اور اصل میں وہ پارٹی فنڈنگ کے اندر پیسے آتے رہے، جو انہوں نے کینسر ہسپتال کے لیے چیریٹی کی وہ پارٹی فنڈنگز کے اندر اپنے ذاتی ملازمین، آفس بیررز جو ان کے نائب قاصد تھے ان کے اکاؤنٹس اور پرسنل سٹاف کے اکاؤنٹس میں آتے رہے، اور کینیڈا اور نیوزی لینڈ یہ صرف وہ اکاؤنٹس ہیں جس کے اندر 349 کمپنیز، اسٹیٹ بینک کا ڈیٹا کہتا ہے 349 کمپنیز کے اندر 349 کمپنیز 88 انڈیویجولز جو انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیے اور سارے پیسے PTI کی اکاؤنٹس میں آتے رہے۔ اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ جو پروہیبٹڈ منی کے مد میں ان تمام اکاؤنٹ سے USD 73,23,000 ڈالر، PKR 85 کروڑ 20 لاکھ ڈالر، پاؤنڈز کے اندر جو پیسہ اگر کنورٹ کریں تو 2 کروڑ 29 لاکھ 90 ہزار روپے، اور یوروز میں 53 لاکھ روپے، یہ وہ اماؤنٹ ہے جو ذاتی اکاؤنٹس میں جاتا رہا اور ڈکلیئر نہ ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ جن اکاؤنٹس کے ذریعے یہ آتا رہا جو کنسیل کیے گئے 2008-2009 میں، یہ ریفرنس یاد رہے، یہ ڈیٹیل اس لیے بتا رہی ہوں کہ یہ ریفرنس لا رہے ہیں چیف الیکشن کمیشن کے خلاف، یہ ان وجوہات کی وجہ سے لا رہے ہیں۔ 2008-2009 میں فارم 1 جو پارٹی ڈکلیئر کرتی ہے اپنے اکاؤنٹس اور اپنی فورن فنڈنگ کو، اس میں 2 اکاؤنٹس ظاہر کیے، اسٹیٹ بینک کا ڈیٹا کہتا ہے کہ 2008-2009 میں 7 اکاؤنٹس تھے جو ڈکلیئر نہیں کیے، مطلب یہ کہ 5 اکاؤنٹس انڈکلیئرڈ تھے 2008-9 میں۔ 2009-2010 میں 7 اکاؤنٹس انڈکلیئرڈ تھے، صرف 2 ڈکلیئر کیے گئے۔ 2010-2011 میں 13 اکاؤنٹس انڈکلیئرڈ تھے، 2 ظاہر کیے، 15 انڈکلیئرڈ تھے۔ 2011-12 میں 14 اکاؤنٹس انڈکلیئرڈ تھے، صرف 2 ظاہر کیے۔ 2012-13 میں 14 اکاؤنٹس انڈکلیئرڈ تھے، صرف 4 ظاہر کیے۔ یہ ساری وہ فورن فنڈنگ ہے جو ان اکاؤنٹ سے آتی رہی۔ 70 لاکھ ڈالر فورن فنڈنگ کا جو ڈکلیئرڈ نہیں، 140 کروڑ فورن فنڈنگ کا جو ڈکلیئر نہیں۔ یہ ہے کیس منی لانڈرنگ کا، یہ ہے کیس فورن فنڈنگ غیر قانونی، جو کہ ابھی کل کا بیانیہ ہوگا کہ میرے خلاف چیف الیکشن کمشنر نے سازش کی، میرے خلاف چیف الیکشن کمیشن سازش کر رہا ہے۔ انہوں نے حکومت چلائی اپوزیشن کو جیلوں میں بند کر کے، انہوں نے حکومت چلائی میڈیا کو گولیاں مار کے، پسلیاں توڑ کے، اغوا کر کے، پروگرامز کو بند کرا کے، میڈیا کی زبان بندی کر کے، انہوں نے حکومت چلائی عدالتوں پہ حملے کر کے، انہوں نے حکومت چلائی اداروں پہ حملے کر کے، اور یہی وہ وجہ ہے کہ اس وقت بھی یہ وہ سازش کا راگ الاپ رہے ہیں کہ سب کے اوپر پریشر ڈالا جائے، آج اداروں کے خلاف نفرت پھیلا رہے ہیں۔ اور اس کی حقیقت بھی میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ جتنی نفرت، یہ جو فورن فنڈنگ کیس اس وقت 30 دن میں فیصلہ آنا ہے، اور یہ ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے کہ 8 سال ہو گئے، یہ 8 سال ہو گئے اس کیس کے اندر کوئی فیصلہ نہیں آیا، اور عمران خان صاحب نے آج تک
یہ جتنی ان کی چوری سامنے آئی ہے یہ چوری اسٹیٹ بینک اپنے دستاویز سے پکڑی ہے. انہوں نے آج تک کوئی دستاویز الیکشن کمیشن کو جمع نہیں کرایا اور اس کے بعد کبھی پریشر ڈالتے ہیں اداروں پہ, کبھی گالیاں دیتے ہیں, کبھی نفرت انگیز بیانات دیتے ہیں, کبھی کہتے ہیں سازش ہوئی. ان کے مطابق ڈوزیئر آیا 6 تاریخ کو اور 27 تاریخ کو کاغذ لہرایا گیا. اور ایک اور بات بتانا چاہتی ہوں جو حقائق پاکستان کی عوام کو بتائے جائیں گے. جو سائفر ان کے ہاتھ میں آیا, جو جھوٹا سائفر انہوں نے لہرایا جس میں سازش کی کوئی بات نہیں تھی, اس جھوٹے سائفر میں بھی وہ سائفر فورن منسٹری کے ذریعے نہیں آیا تھا. سائفر سیکرٹری نے دفتر میں سیلڈ انویلپ دیا اپنے وہاں جوائنٹ سیکرٹری کو اور کہا کہ یہ ایس اے پی ایم کو دے کر دیا جائے, جو ایس اے پی ایم تھے, اور یہ ایڈیشنل سیکرٹری امریکہ کے ذریعے بھی نہیں آیا. اور جو ڈاکٹر لو ہیں ان کو انہوں نے 16 اپریل کو انہوں نے جب وہ ڈوزیئر آیا 16 مارچ کو انہوں نے ایمبیسی کے اندر جو امریکہ میں پاکستانی ایمبیسی ہے وہاں ان کو کی نوٹ سپیکر بلایا ایک تقریب میں جو ان کو دھمکیاں دے رہا تھا, جس کے سائفر کے اوپر انہوں نے پاکستان اور ایک طوفان کھڑا کیا ہوا ہے جھوٹا. وہ ان کے دفتر میں فورن منسٹر کے انویٹیشن کے اوپر ایمبیسی کے اندر کی نوٹ سپیچ 16 مارچ کو کر رہا تھا. یہ اتنے بے شرم لوگ ہیں, ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ تمام حقائق فائلز کے ریکارڈ کا حصہ ہے. اور یہ بھی میں بتاؤں کہ جن اکاؤنٹ سے فورن فنڈنگ جو ریفرنس لا رہے ہیں, اس کے بعد توشہ خانہ کی چوری تو آپ کو سمجھ آ گئی کہ توشہ, اور میں جو نفرت انگیز چیزوں کے حقائق ہے وہ 1 منٹ میں بتاتی ہوں. چوری پکڑی جائے تو دھمکیاں دو, چوری پکڑی جائے تو گالیاں دو, چوری پکڑی جائے تو سزائے موت کی چکیوں میں ڈالو, چوری پکڑی جائے تو جھوٹے الزامات لگاؤ. ابھی کچھ دیر میں کل آپ کو پتا چلے گا کہ ایک سازش ان کے خلاف الیکشن کمیشن میں بھی ہو رہی ہے. ایک سازش توشہ خانہ کے اندر جو 14 کروڑ کی مالیت کی چیزیں 3 کروڑ کے اندر انہوں نے ریٹین کی. لیکن اس سے بڑا گناہ کیا کیا, 2018 میں 50% آپ کو جمع کرانا پڑتا تھا ریٹین کرنے کے لیے, اور جو کمیٹی اس کی ویلیو بناتی تھی وہ انڈیپینڈنٹ کمیٹی ہوتی تھی. آپ خود کمیٹی بنائیں, 50% کو 20% کریں. یہ توشہ خانہ کی چیزیں 14 کروڑ کی 3 کروڑ میں جمع کرائیں اور اس کے بعد اس کو دوبارہ 50% پہ کر دیں. پاکستان کی عوام کو پاگل سمجھا ہوا ہے. اور آپ کو بطور وزیر اعظم یہ تحفے ملے تھے اور آپ نے اس کے اوپر اپنی دکان لگا لی اور اس کے بعد گالی دیتے ہو. اس کے بعد کہتے ہو عدالتیں کیوں کھلی. عدالتیں اس لیے کھلی تھی کہ تم نے آئین شکنی کی تھی. عدالتیں اس لیے کھلی تھی کہ تم نے آئین پر حملہ کیا تھا, تم نے پارلیمان کو یرغمال بنایا ہوا تھا, تم نے پاکستان کی عوام کو ایک پاگل نے یرغمال بنایا ہوا تھا صرف اپنے اقتدار کے ساتھ چمٹے رہنے کے لیے. پھر جو پنجاب اسمبلی میں کیا وہ ہے تمہاری اصل ذہنیت. خواتین نے پولیس والوں پہ حملہ کیا, ڈپٹی سپیکر کے اوپر ان کے ممبران نے حملہ کیا. پورے دنیا میں اوورسیز کی باتیں کرتے ہیں پاکستانیوں کی, ان کے سر شرم سے جھک گئے. جو ان کی چوری پکڑے, جو ان کے اعمال نامے پاکستان کی عوام کو دکھائے, ان کو گالیاں دیتے ہیں. اس کے بعد میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتی ہوں. اس ملک میں اگر سازش ہوئی تو سازش پاکستان کے ساتھ عمران خان نے کی فورن فنڈنگ منگا کر, اور اس میں 4 سال کے اندر, اور میں کیوں کہہ رہی ہوں فورن فنڈنگ منگائی, کشمیر فروشی کی. فورن فنڈنگ منگا کر جو ملک کے ساتھ اگر سازش ہوئی ہے تو جو مہنگائی ہے وہ 4% سے 12% پہ گئی. جو ترقی کی شرح ہے وہ 6.1% سے 4% پہ اس وقت ہے, لیکن وہ منفی ان کی نالائکی اور ان کی سازش کی وجہ سے ہوئی. جو اس وقت کل قرضہ ہے وہ 25,000 سے 43,000 روپے گیا, اور اس وقت 2 لاکھ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے گئے. یہ اس لیے سازش کی باتیں کرتے ہیں, کوئی ان سے یہ سوال نہ پوچھے. 60 لاکھ لوگ بے روزگار ہوئے, اس کا جواب کون دے گا. توشہ خانہ سے ڈاکہ ڈالا گیا, اس کا جواب کون دے گا. فورن فنڈنگ سے اربوں روپے کی منی لانڈرنگ ہوئی, اس کا جواب کون دے گا.
اس لیے یہ آج کنٹینر پر چڑھے ہوئے ہیں. آج اپنے وعدوں کا جواب دو جو پاکستان کی عوام سے کیے تھے. اور اس کے بعد جو یہ بیانیہ بنا رہے ہیں نا, اس بیانیے کی حقیقت ہمارے پاس آ چکی ہے. اور وہ کیا ہے؟ صرف ایک دن جو یہ ٹرینڈ چلاتے ہیں نا امپورٹڈ حکومت کے, جس کے اندر 24 وزراء, 24 مشیر اور 24 جو ایس اے پی ایم تھے, ان کے امپورٹڈ تھے. ان کی لسٹ ہم نے شائع کی ہے کہ کون کون امپورٹڈ تھا, جو کورٹس کے چکر لگا رہا ہے کہ ہمیں اپنے گھر واپس جانے دو, جو کورٹوں سے اجازت لے رہا ہے کہ ہمیں واچ لسٹ سے نکالو. وہ امپورٹڈ مشیر اور وزیر جو کورٹوں سے اجازت دے رہے ہیں کہ ہمیں اپنے واپس وطن جانے دو, کیونکہ یہاں ہم ڈاکہ ڈالنے آئے تھے, یہاں ہم تہمتیں لگانے آئے تھے, یہاں ملک کے خلاف سازشیں کرنے آئے تھے. اس بیانیے کی اصلیت میں آپ کو بتاتی ہوں, اور یہ اصلیت میں کل, ابھی یہ میں صرف آپ کو اصلیت بتا رہی ہوں. اس کے بعد ان اکاؤنٹس کی ڈیٹیل جس سے اداروں کو گالی دی جا رہی ہے, جس سے جھوٹا بیانیہ بنا کر پاکستان کی عوام کو گمراہ کیا جا رہا ہے, وہ کیا ہے کہ خالی جو اکاؤنٹس, جو ایک دن کی کارروائی ہے جس میں امپورٹڈ حکومت کے ساتھ ٹرینڈز بنا کر یہ لوگ اداروں کو گالیاں دے رہے ہیں, نفرت پھیلا رہے ہیں, ہیٹ سپیچ کر رہے ہیں, اور ملک کے اندر افراتفری پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس میں صرف امپورٹڈ جو ایک دن کا ڈیٹا ہے, حکومت کا جو ٹرینڈ ہے وہ 924 ٹویٹر ہینڈل سے جاری ہوتا ہے ایک دن میں, جس میں ایکٹیو ٹویٹر ہینڈل 709 ہیں, جس میں صرف جو لوگ, اصل لوگ ہیں, جو ہیومنز ہیں, جو ٹویٹ کر رہے ہیں, وہ ان 924 سے صرف 177 ہیں, 177 ہیں, جس میں جو اوریجنل اکاؤنٹس جنریٹر ہیں ان کے وہ صرف 33 ہے, 33 ہے. اور جو ان ریئل ٹریفک ہے اس 924 اکاؤنٹس میں سے وہ 75% بنتی ہے. اور جو روبوٹک ٹویٹر ہینڈلز ہیں, جو باٹس کے نام سے انہوں نے اس فورن فنڈنگ کا کالا دھن کما کر جو پیسے سے یہ باٹس خرید رہے ہیں, وہ باٹس اس 924 میں سے 532 ہیں. یہ ڈیٹا اوتھینٹک ٹویٹر سے حاصل کیا گیا ہے, جس میں 532 روبوٹک ٹویٹر ہینڈلز ہیں, جس میں یہ اداروں کے خلاف نفرت پھیلا رہا ہے, جس کا شخص کا نام عمران خان ہے, جس نے یہ فورن فنڈنگ کے ذریعے یہ پیسہ جمع کیا ہے. توشہ خانہ میں جو ڈکلیئر کیے نا اکاؤنٹس, اس کا پیسہ کہاں سے آیا جو ریٹین کیے ہیں, اس کی منی ٹریل کدھر سے آئی, وہ یہ عمال نامہ ہے. اور اس میں جو 33 اکاؤنٹس ہیں وہ صرف اوریجنل ٹویٹر ہینڈلر اوریجنیٹرز ہیں جو پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے ہیں. اور جو میں دوبارہ ریپیٹ کرنا چاہتی ہوں, 924 ایک ٹرینڈ, ایک دن کی کاروائی, 924 اکاؤنٹس, 709 ایکٹیو ٹویٹر اکاؤنٹس, جس میں 177 ہیومن اکاؤنٹس, جس میں صرف 33 اوریجنل اکاؤنٹس, جس میں 75% ٹریفک ان ریئل, اور جو صرف 9 گھنٹے کی سائیکل کا ڈیٹا ہے. 9 گھنٹے کی سائیکل کا ڈیٹا ہے یہ, جس میں 6 گھنٹے یہ ایکٹیو رہتے ہیں, 9 گھنٹے یہ کاروائیاں کرتے ہیں, یہ روبوٹک پرچیزنگ ہوتی ہے جو ٹویٹر کے اوپر ٹرینڈز بناتے ہیں. اور اس میں جو ایکٹیویٹی جنریٹرز ہیں, جو ٹرینڈ بنانے کے لیے ان کے لوگ استعمال کرتے ہیں, جو نفرت انگیز ٹویٹر کے اوپر کانٹینٹ ڈالتے ہیں, وہ 100 ہے, 100. اور ایک روبوٹ ایک گھنٹے میں 10 ٹویٹس کرتا ہے, ایک روبوٹ ایک گھنٹے میں 10 ٹویٹس کرتا ہے, جو کہ اگر 577 جو میں نے آپ کو بتایا روبوٹک ہے, اگر اس 577 کو آپ ملٹی پلائی کریں 10 ٹویٹس میں تو وہ 5000 پلس ٹویٹس بنتی ہیں ایک گھنٹے میں. اور اس کو آپ 9 گھنٹے کے اندر ملٹی پلائی کریں, پھر 6 گھنٹوں کے اندر ایکٹیو کے اندر ملٹی پلائی کریں. یہ ہے وہ طریقہ کار, یہ ہے وہ سازش جو عمران خان استعمال کر رہا ہے اس وقت ملک کے خلاف, پاکستان کی عوام کو گمراہ کرنے کے خلاف, اس وقت اداروں کے خلاف, اس وقت عدلیہ کے خلاف, جنہوں نے ان کی آئین شکنی کے خلاف فیصلہ دیا ہے, اور جو عدم اعتماد کا طریقہ آئینی تھا اس کو اپ ہولڈ کیا, ڈپٹی اسپیکر کی غیر آئینی جو رولنگ تھی اس کو مسترد کیا,
اس کے خلاف بیانیہ روبوٹک ٹویٹس کے ذریعے بنایا جاتا ہے اور اس کی کارروائی میں نے آپ کے سامنے رکھی. آج آخر میں پاکستان اور یہ تمام روبوٹک لسٹس ہمارے پاس پہنچ چکی ہیں جو FIA کو دے دی جائیں گی, کیونکہ یہ روبوٹک ٹویٹس جو ہیں نہ فریڈم آف ایکسپریشن میں آتی ہیں, یہ سافٹ ویئر کے ذریعے جنریٹ کی جاتی ہیں اور ملک کے خلاف غلاظت بکی جاتی ہے. اور اس کے بعد آج پاکستان کی عوام کو آخر میں کہنا چاہتی ہوں, فیصلہ کرنا ہوگا, کیونکہ آپ کے سامنے 4 سال کی کارکردگی ہے. یہ سازش جھوٹا بیانیہ ہے. فورن فنڈنگ کے ذریعے پیسہ آیا جس کا 30 دن میں فیصلہ ہوگا. 4 سال عوام کو بھوکا کیا, غریب کیا, قرضے کی دلدل میں دھونسا. 4 سال میں عوام سے ان کا روزگار چھینا, کشمیر فروشی کی. آج پاکستان کی عوام کو, نوجوانوں کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ترقی چاہیے یا جھوٹ پہ یقین کرنا ہے. فیصلہ کرنا ہوگا کہ روزگار چاہیے کہ عمران خان کے جھوٹ پہ یقین کرنا ہے. آپ کو آج فیصلہ کرنا ہوگا کہ آپ کو معاشی ترقی چاہیے یا عمران خان کا جھوٹ چاہیے. آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ آپ کو آپ کا مستقبل روشن چاہیے, ایک ترقی یافتہ خود مختار خوشحال پاکستان چاہیے یا عمران خان کا جھوٹ چاہیے. آپ کو آج فیصلہ کرنا ہوگا کہ آپ کو سستی دوائی چاہیے, سستا آٹا, چینی, بجلی, گیس اور سستا علاج اور معیاری علاج چاہیے, یا آپ کو معیاری ٹرانسپورٹ چاہیے, آپ کو معیاری پبلک ٹرانسپورٹ چاہیے, اسکول چاہیے, یونیورسٹی چاہیے یا عمران خان کا جھوٹ چاہیے. یہ فیصلہ آج پاکستان کی عوام نے کرنا ہے. کیا آپ کو روبوٹک ٹویٹس کے بیانیے کے پیچھے کھڑا ہونا ہے یا آپ کو پاکستان کی ترقی کے پیچھے کھڑا ہونا ہے؟ کیا آپ کو جھوٹے روبوٹک ٹویٹس کے بیانیے کے پیچھے کھڑا ہونا ہے؟ کیا آپ کو اپنی ترقی, اپنے مستقبل, اپنی نوکری, اپنا روزگار, اپنی روٹی کے لیے کھڑا ہونا ہے؟ یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہوگا. اور جو یہ لسٹ ہے فورن فنڈنگ, ہر روز کی بنیاد پر اس کی ہیئرنگ شروع ہو چکی ہے. ہر روز پاکستان کی عوام کے سامنے یہ حقائق لائے جائیں گے اور ہر روز یہ بیانیہ بنائیں گے روبوٹک ٹویٹس کے ذریعے کہ ان کے خلاف الیکشن کمیشن کے خلاف سازش ہو رہی ہے. ابھی عدالتوں پر حملہ ہے, ابھی اداروں پر حملہ ہے اور اس کے بعد الیکشن کمیشن کے اوپر حملہ ہوگا. یہ حلقہ بندیوں کی جو باتیں کر رہے ہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں. حلقہ بندیوں کی تکلیف اگر ان کو ہوتی تو 4-5 دن پہلے ان کی حکومت تھی, اس وقت کیوں نہیں کوئی درخواست دی؟ اس وقت کیوں نہیں کوئی چیف الیکشن کمیشن کو کہا کہ آپ حلقہ بندیوں کے اندر چیزیں کریں؟ کیوں نہیں یہ بات کی گئی؟ آج جبکہ 30 دن میں آپ بھی بین ہوں گے, آپ کو بھی سزا ملے گی اور عبرت ناک سزا ملے گی. غیر قانونی فورن فنڈنگ کی سزا قانون میں درج ہے. جو آپ نے اپنے آفس ہولڈرز بیئرز جو آپ نے حلف نامہ جمع کرایا الیکشن کمیشن کے خلاف کہ انہوں نے غیر قانونی عمل کیا تھا, غلط بات کی تھی, کس کے حکم پر کیا تھا؟ عمران خان کے حکم پر کیا تھا. یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی. ہم عوام سے کوئی جھوٹ نہیں بولیں گے, ہم کسی 50 لاکھ گھر اور 1 کروڑ نوکری کا جھوٹ نہیں بولیں گے, لیکن یہ سوال آپ کو عمران خان سے کرنے پڑیں گے اور اس تفریق کو آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ آپ نے کس قسم کا پاکستان آپ کو چاہیے. یہ چیزیں, یہ فیصلہ پاکستان کی عوام کرے گی. ہم صرف سچ بولیں گے, ہم صرف کام کریں گے اور کام ہم نے پہلے دن سے شروع کر دیا ہے اور ہمارے کام کا مقصد صرف اور صرف پاکستان کی عوام کو ریلیف دینا ہوگا. مریم صاحبہ, یہ بتائیے گا کہ عوام وفاقی کابینہ کی تشکیل کی منتظر ہے. یہ بتائیں کہ کب وفاقی کابینہ حلف لے رہی ہے اور کتنے وفاقی کابینہ کا فیصلہ کیا گیا ہے؟ کچھ ہی دیر میں میں انشاءاللہ وفاقی کابینہ کا اعلان کروں گی. اس وقت وہ فائنلائز ہو رہی ہے اور یہ جو آج بڑے دعوے دار بن رہے ہیں نا کہ حکومت نہیں ہے ملک میں, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حکومت بھی ہے, چاروں صوبوں کو ریپریزینٹ بھی کرتی ہے, منتخب وزیر اعظم کی کرسی پر بھی ہے اور جو پاکستان کی عوام کا دکھ اور درد بھی رکھتا ہے, اور تمام جماعتیں مل کر انشاءاللہ پاکستان کو اس معاشی جو ایک ٹرموائل ہے اس سے بھی نکالیں گے اور پاکستان کی عوام کو ریلیف بھی دیں گے. اور کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ میں کابینہ کا اعلان بھی کروں گی. فائنلائز ہو چکی ہے اور بالکل آخری لمحات پر ہے جس کی میں اناؤنسمنٹ کروں گی. میں ہر منسٹری کس پارٹی کو کنسلٹیشن کے ساتھ اور یہ جو
झूठ बोल रहे हैं। इनको ना कंसल्टेशन का पता है, ना मुशावरत का पता है। इनकी डिक्शनरी में ये अल्फाज ही नहीं है। जिनकी डिक्शनरी में सिर्फ गालम गलोच, धमकी, गुंडागर्दी और बदमाशी हो, वो मुशावरत पे यकीन नहीं रखते। हम अल्लाह ताला की फजलो करम से मुशावरत के साथ, कंसेंसस के साथ कुछ ही देर में काबीना का ऐलान करेंगे। मैडम ये बताइएगा, एक तो वज़ीर ख़ारजा का जो बिलावल भुट्टो साहब का मामला है, क्या वो फाइनल हो गया है? और पंजाब के गवर्नर का भी इशू बना हुआ है, उस पर भी कोई फैसला हुआ है? कोई इशू किसी का नहीं बना हुआ, सब क्या सराइयां हैं, क्योंकि कोalition में जमातें मौजूद हैं जिन्होंने इस जदोजहद में इकट्ठे अदम एतमाद के जरिए इन चोरों को, डाकुओं को, नालायकों को, नाअहलों को, जिसकी कीमत पाकिस्तान की आवाम अदा कर रही है आज, उनको पार्लियामान से उठाकर बाहर फेंका है। इसलिए मुशावरत का सिलसिला जरा तवील था, लेकिन हम चाहते थे कि हम पूरी काबीना तमाम जमातों के साथ, पहले ये मशवरा आया था कि हम पहला बैच अनाउंस कर दें, लेकिन हम पूरी काबीना तमाम जमातों की रिप्रेजेंटेशन के साथ अनाउंस करना चाहते थे, जिसका मरहला मुकम्मल हो चुका है और इंशाल्लाह कुछ ही देर में हम ऐलान मैडम ये बताइएगा कि मौजूदा सूरत हाल में वजारत इत्तलात कितना टफ टास्क होगा आपके लिए? देखिए, वजारत इत्तलात वो वजारत इत्तलात नहीं होगी जो इमरान खान और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की वजारत इत्तलात थी। ये पाकिस्तान की रियासत की वजारत इत्तलात होगी, ये हुकूमत पाकिस्तान के की इत्तलात होगी, अगर ये मनसब जिसको भी दिया जाता है। और ये इंशाल्लाह पाकिस्तान की आवाम के जो रिलीफ हैं, पाकिस्तान के आवाम के लिए जो खबर की असली जुजियात है, फेक न्यूज़ नहीं, बल्कि पाकिस्तान की आवाम के सामने हकाइक रखने की वजारत इत्तलात होगी, जिसको भी ये मनसब दिया गया। एक ले लूं फिर आपको देती। मौलाना फजल रहमान साहब के नाराजगी की कुछ इत्तलात आ रही हैं, तो क्या उनसे उन्हें सदारत का मनसब दे रहे हैं या कुछ? कोई मैंने नहीं सुनी, क्योंकि मैं हर वक्त इन मीटिंग्स में भी होती हूँ, मौलाना साहब के साथ भी होती हूँ, और मकसद इस वक्त इनफरादी नहीं है, मकसद इस वक्त जमाती नहीं है, मकसद इस वक्त जाती नहीं है, क्योंकि 4 साल अना, जात परस्ती, जात पसंदी, तकब्बुर, जिद का निशाना जो पाकिस्तान की आवाम बनी है, ये जमातें उससे बालातर हैं। पाकिस्तान के मफाद में फैसले हो रहे हैं, पाकिस्तान की आवाम के लिए फैसले हो रहे हैं, और इंशाअल्लाह पाकिस्तान की आवाम ही इन फैसलों के जरिए रिलीफ हासिल करेगी। जी बिल्कुल, मैंने पहले कहा आपको, हलफ का टाइम मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत जल्द मैं काबीना का ऐलान करूंगी। हम तहरीके इंसाफ नहीं है, पहले तो इस फर्क को समझें। हम ना बैन करने में बिलीव करते हैं, हमने जदोजहद की है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए। जब इन्होंने काल कोठरियों में डालकर ऑपोजिशन को बंद किया, हमने उस वक्त आवाज बुलंद की, मीडिया के लिए भी की, ऑपोजिशन के लिए भी की, पार्लियामान के लिए भी की। इसलिए ना हम ये काम है इमरान खान के, ये फाशिस्ट सोच वाले शख्स, सिर्फ और सिर्फ इमरान खान जो 4 साल पे मुल्क पे मुसल्लत थे, ये उनके अमाल नामे हैं। इलेक्शन कमीशन के अंदर कानून वज़ा है, ऐसा मंगाना ममनू है, डिक्लेयर नहीं करना दूसरा जुर्म है। तीसरा जुर्म यह है कि गैर मुल्कियों से पैसे लेना, कंपनियों से पैसे लेना, जो लिया इन्होंने डिजास्टर फंड और चैरिटी के लिए, वो पार्टी की फंडिंग में इस्तेमाल किया और उसको भी डिक्लेयर नहीं किया और अपने जाती अकाउंट्स के जरिए अपने अकाउंट्स में डलाया। इन तमाम जुराइम के जो सजा है वो कानून में वज़ा है, और हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कहा है कि इसके फैसले का 30 दिन में फैसला किया जाए 8 साल के बाद। तो जो फैसला होगा वो इलेक्शन कमीशन करेगी, और हाई कोर्ट ने साथ ये भी कहा है कि अगर फॉरेन फंडिंग साबित हो गई, जो कि साबित हो गई है इलेक्शन कमीशन में, स्टेट बैंक ने बता दिया, और अगर ये इसकी सजा चेयरमैन ऑफ द पार्टी के को भी सजा मिलेगी और पूरी पार्टी को भी इसकी सजा मिलेगी। ये मरियम औरंगजेब नहीं कह रही, ये हाई कोर्ट का 1 अप्रैल का फैसला कह रहा है। थैंक यू मैम। कितने विभागीय काबीना के कितने मेंबरान हैं? 36 मेंबर। जी मैं आपसे ये बात कहना चाहती हूँ कि एक तो
کبھی بھی میں جھوٹا الزام نہیں لگایا میں نے، اور جو بھی میں نے حقائق پاکستان کی عوام کے سامنے ابھی رکھے ہیں روبوٹک ٹویٹس کے معاملے پہ، وہ تمام لسٹیں میں آپ کو دوں گی، آپ اپنے چینل کے ذریعے نشر کیجیے گا۔ وہ تمام ڈیٹا میں آپ کو دوں گی کہ یہ کس طرح جنریٹ ہوتے ہیں ٹویٹر اکاؤنٹس، وہ تمام چیزیں آپ کے ہاتھ میں ہوں گی، آپ پاکستان کی عوام کو بتائیں گے۔ دیکھیں انتخابات تو انشاءاللہ ہونے ہیں جب پاکستان کی عوام اور پارلیمان چاہے گی۔ آج چھوڑ دیں وہ لے لیں۔ ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ $70 لاکھ فارن فنڈنگ کا جو ڈکلیئر نہیں، کل کا بیانیہ ہوگا کہ چیف الیکشن کمشنر نے میرے خلاف سازش کی۔ فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ 30 دنوں میں آنا ہے، یہ ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے۔ یہ سازش کرتے پھر رہے ہیں۔ انہوں نے جو سائفر ہاتھ میں لہرایا وہ بھی فارن آفس کے ذریعے نہیں آیا، تو شاہخانہ پر ڈاکہ ڈالا گیا، اس کا جواب کون دے گا؟ مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ اداروں کو نفرت کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم کی کرسی پر مسلط شخص بہتان اور الزام تراشی کر رہا ہے۔